اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و اکرام، دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے، جن میں سے اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال اور خوبی نہیں تھی، اور بعض لوگ ایسے ہوئے جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے۔ مگر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ ذات گرامی ہیں جو بہت سے کمال اور خوبیوں کے مالک ہیں، کیونکہ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، اور بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی ہاشم کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے لبیک کہی اور ایمان لائے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 برس کی تھی۔ آپ کو شجاعت اور بہادری کے علاوہ علم و فضل میں بھی کمال حاصل تھا۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پوچھو پوچھو جو پوچھنا ہے، بیشتر اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ پوچھنے والے پوچھتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے رہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے میٹنگ کی اور یہ طے پایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا مسئلہ پوچھیں جس کا جواب طویل ہو، اور یوں ان کی نماز مغرب قضا ہو جائے۔ نماز مغرب کی ادائیگی میں وقت تھوڑا ہوتا ہے اور اذان کے ہوتے ہی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مغرب پڑھانے لگے تو طے شدہ پروگرام کے تحت لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے مسجد میں آ گئے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اے علی بتائیے، کون سی جینس انڈے دیتی ہے اور کون سی بچے؟ سوال انتہائی اہم تھا، اور سوال پوچھنے والوں کا یہ خیال تھا کہ حضرت علی مختلف اقسام کی مخلوق کی گنتی کریں گے کہ فلاں انڈے دیتی ہے اور فلاں بچے دیتی ہے، تو نماز مغرب ہر حال میں قضا ہو جائے گی۔ امیر المومنین شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ جن کے کان اندر کو ہوتے ہیں وہ انڈے دیتی ہے، اور جن کے کان باہر کو ہوتے ہیں وہ بچے دیتی ہے، اور یہ کہہ کر اللہ اکبر پڑھ کر نماز شروع کر دی۔ معزز خواتین و حضرات، شہر علم کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب اب بھی کائنات کے ذرے ذرے سے اپنے علم و عرفان کا خراج وصول کر رہا ہے۔ ایک دفعہ 3 اشخاص پر چوری کا الزام لگایا گیا۔ تینوں میں سے کوئی بھی اعتراف جرم نہیں کر رہا تھا۔ بالآخر تینوں ملزمان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیوار میں ان کی گردنوں کے مطابق سوراخ کیے جائیں اور گردنوں کو ان سوراخوں میں ڈال دیا جائے، اور اپنے غلام قمبر سے کہا کہ میری تلوار لے کر آؤ۔ جب تلوار آئی تو حکم دیا کہ ان تینوں میں سے چور کی گردن اڑا دو۔ اس حکیمانہ حکم کے ساتھ ہی ایک صاحب جو اصلی چور تھا، اس نے اپنی گردن کو تلوار کی وار سے بچانے کے لیے کھسکانے کی کوشش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گردن کو حرکت دینے والا اصل چور ہے۔ کیسا عمدہ فیصلہ فاتحہ خیبر نے کیا، اور کیسے سائنٹیفک انداز میں تفتیش عمل میں لائی گئی۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جس کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کے رکھنا چاہی، وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے۔